بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائف ہسٹری چینل میں زینب نور آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ٹاپک جو ہے وہ ہے کنڈوں کا ختم یا کنڈوں کی نیاز کہہ لیں، اور 22 رجب کو دلایا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر اس میں میرے علم میں کوئی کوتاہی ہو جائے یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو پلیز اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیجیے گا یا میری کریکشن کر دیجیے گا کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کر کے۔ تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ ایک حقیقت ہے یا بدعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی فلاح بہبود سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں نازل فرما دی، اور یہ ایسا دین ہے کہ جس کو پیغمبر آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دینے کے بعد رب العزت نے تکمیل دین کی یہ مہر بھی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہ اے کائنات کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے پسند بھی اسی دین کو کیا۔ شروع سے آج تک پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہ کسی چیز کو چھپایا اور نہ اس سے آگے پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی، بلکہ ہر وہ کام اور طریقہ جو اللہ کے قرب کا باعث ہو سکتا تھا اس کی جانب رہنمائی فرما دی، اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا تھا اس کو بھی مکمل طور پر بیان کر دیا۔ اب یہ رجب کے کنڈے کیا ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ کچھ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں کنڈوں کو نہ بھرا گیا تو کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، کوئی آفت آ سکتی ہے، اور کنڈوں کو ختم دلانا مسائل کا حل ہے۔ اور ایک گروہ ایسا جو سمجھتا ہے کہ یہ تفریح تباہ کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے، اور بس ایسے دونوں ہی گروہ جو غلط فہمی کا شکار ہیں اور رشد و ہدایت کے سرچشمہ یعنی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اگر ایک طرف گمراہ ہو گئے ہیں تو دوسری طرف اپنے ہاتھوں دینی اقتدار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ کنڈوں کا ختم ہے کیا، کب سٹارٹ ہوا، کیا اس کی ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے ایک قصہ کہانی بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرنا چاہوں گی، لیکن میں ٹو دی پوائنٹ شیئر کروں گی، اور جس کو داستان عجیب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے جی ایک لکڑہارے کی اور اس کی بیوی کی، کہ لکڑہارا بہت غریب ہوتا ہے اور بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، اور اس کی بیوی کہتی ہے اس کو کہ تم جاؤ پردیس میں اور کما کر کچھ لے کے آؤ۔ خیر وہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہیں پہ مشکلات میں مزید پھنس جاتا ہے، اور بیوی ویٹ کرتی رہتی ہے، جب نہیں آتا تو وہ وزیر کی جو بیگم ہوتی ہے اس کے ہاں ملازمت شروع کر دیتی ہے، اور ملازمت کرتی رہتی ہے، اور ایک دن جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے کہ گیٹ کے آگے سے حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ گزرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور فرماتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ آج رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ ان کے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ آج 22 رجب ہے۔ تو امام جعفر کہتے ہیں کہ اگر کوئی 22 رجب کو میرے نام کی نیاز دلائے تو اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، اور اگر اس کی کوئی مشکل حل نہ ہو تو وہ قیامت والے دن میرا دامن پکڑ لے۔ اب یہ دیکھیں نعوذ باللہ، اس بات پر غور کیجئے گا کہ قیامت والے دن وہ میرا دامن پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت جا کر نیاز دلاتی ہے، اس کا ہسبینڈ بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ، بہت زیادہ دولت کے ساتھ وطن واپس آ جاتا ہے، اور اس کی بیوی وہ سارا کام نوکری چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد ان کا بہت بڑا محل بناتے ہیں، اور اس کا جو کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ ہے وہ اس طرح کی داستان ہے۔ اس طرح کی کچھ اور بھی داستانیں ہیں، ایک مولا مشکل شاہ کے نام سے ہے، ایک 10 بیویوں کی کہانی ہے اس کے نام سے ہے۔ تو اصل میں یہ جو کہانی ہے یہ سراسر من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ایک افسانہ ہے۔ اس افسانے میں کہا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے اس قسم کے عمل کرنے پہ گارنٹی اور ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ اگر کنڈے بھرنے کے بعد کسی کی حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے۔ دیکھیں صدقہ اور خیرات یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی بھی پورے سال میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ کیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی زبان سے کسی ایسی رسم کے متعلق ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں
جس کو ان کے جد اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کیا ہو، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہ کیا ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لکڑہارے کی بیوی 12 سال تک وزیر کی بیگم کے یہاں ملازمت کرتی رہی۔ جب اس کا خاوند مالدار ہو کر واپس لوٹا تو بیوی نے ملازمت ترک کر دی اور وزیر کی بیگم کو ملازمت چھوڑنے کی خبر تک نہیں۔ حالانکہ ملازم جو اتنی دیر سے وہاں پہ نوکری کر رہا ہو تو مالک کو اس کے سارے گھریلو حالات سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور اتنا شاندار محل بننے کے باوجود کسی کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے، اور محل تو 1-2 دن میں تیار ہو نہیں سکتا۔ لیکن وزیر کی بیوی کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ اتفاقاً بالا خانے پر پہنچتی ہے۔ حالانکہ جب محلے یا بستی میں کوئی مکان کی تعمیر ہوتی ہے تو پورے محلے کو فوراً خبر ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بہت بڑا عظیم الشان کام ہے یا واقعہ ہے تو اس کا تاریخ میں کسی کتاب میں ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی اسلام میں اس کا ذکر کہیں موجود ہے۔ حتیٰ کہ جو شیعہ کی مستند کتابیں ہیں جن میں 12 اماموں کا ذکر ہے، ان میں بھی کہیں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا۔ ساری داستان بادشاہ اور وزیر کے گرد گھومتی ہے جن کے محلات مدینہ منورہ میں ثابت کیے گئے ہیں، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی پیدائش شیعہ کتب کے مطابق 83 ہجری 83 ہجری اور وفات 148 ہے۔ شیعہ کی معتبر کتاب 14 ستارے کے مصنف نجم الحسن کراروی نے لکھا ہے کہ امام صاحب کا عہد عبد الملک بن مروان سے لے کر ابو جعفر منصور تک ہے، اور عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ ہے جس کے دور میں دارالخلافہ دمشق تھا، اور منصور عباسی حکمران ہے۔ اس دور میں بغداد دارالخلافہ رہا۔ مدینہ منورہ اس سارے عرصے کے دوران کبھی بھی دارالخلافہ نہیں رہا۔ امیوں کا دارالخلافہ دمشق اور عباسیوں کا بغداد تھا۔ جب مدینہ دارالخلافہ ہی نہیں رہا تو وہاں بادشاہ اور وزیر کے محلات کہاں سے آ گئے؟ اور پھر اس وقت بادشاہت کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس دور کے حکمران خود کو خلیفہ کہا کرتے تھے۔ یہ تاریخی حقائق اس داستان کے جھوٹ ہونے۔ اب ذرا سوچئے، کنڈوں کے بارے میں جو من گھڑت قصہ پیش کیا جاتا ہے وہ تو جھوٹا ثابت ہوا، پھر ان کنڈوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کنڈے بھرنے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ 2-3 اس کی ہیں حقیقتیں ہیں، تو میں ان میں سے کچھ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پھر ایک کتاب ہے جس کا نام جواہر المناقب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کنڈوں کی ابتدا 1906 میں ریاست رامپور یوپی سے ہوئی۔ ایک مشہور شاعر امیر منائی گزرا ہے، اس کے بیٹے خورشید احمد منائی نے داستان عجیب کے نام سے کنڈوں کے بارے میں کتاب چھپوا کر 1906 میں تقسیم کروائی۔ رامپور سے نکل کر یہ رسم بد جو ہے وہ لکھنؤ پہنچی، پھر 1911 میں لکھنؤ کے قریبی علاقوں اودھ، روہیل کھنڈ اور دوسرے علاقوں میں یہ رسم پھیل گئی۔ یہاں سے یہ آہستہ آہستہ گردش کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں توہم پرست لوگوں کے درمیان پھیلتی چلی گئی۔ اب کچھ جو ہیں ہمارے سنی لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کنڈوں کا ختم جو ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں شیعہ لوگ مناتے ہیں، جبکہ شیعہ لوگ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس رسم کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے جس کے پیچھے معاویہ دشمنی کی ایک پراسرار تاریخ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد فطروں کا آغاز ہو گیا تھا۔ ایک طرف مدیان نبوت کھڑے ہو گئے، دوسری جانب زکوٰۃ کا فتنہ سامنے آ گیا، تیسری جانب منافقین نے اپنے بالوں پر پھیلانے شروع کر دیے، اور چوتھی سمت یہود و نصارہ نے اپنی اسلام مخالف سرگرمیاں تیز کر دیں۔ غرض اسلام چاروں طرف سے فطروں میں گر گیا، اور دشمنان اسلام طرح طرح سے اسلام کو مٹانے کے درپے ہو گئے۔ اسی دوران شیعہ فرقہ وجود میں آیا جس کا موجد اور بانی عبداللہ ابن سبا یمنی تھا، جو یہودی مذہب کا پیروکار اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ اسلام کے ماماروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت عناد رکھتا تھا۔ اس نے نہایت پرفریب طریقے سے حب علی کے پردے میں صحابہ کو بنیاد بنا کر اس فرقے کی تاسیس اور منصوبہ سازی شروع کی۔ اس فرقے کے ظہور کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی دے چکے تھے، اور امت مسلمہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا
ان قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے اور ان میں نقص نکالیں گے، بس تم ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اختیار نہ کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان قریب میرے بعد ایک گروہ پیدا ہوگا جس کو رافضی کہا جائے گا، بس اگر تم ان کو پاؤ تم ان کو قتل کرنا کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے نہایت اونچا دکھائیں گے جو تم میں نہیں ہوں گی اور صحابہ اکرام پر لعن طعن کریں گے۔ فرمان نبوی کے مطابق یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ظاہر ہوئے اور منظم سازشوں کے تحت خفیہ طریقے سے ترقی کرتے رہے اور رفتہ رفتہ اپنی جمعیت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بہت جلد ایک تحریک کی شکل اختیار کر کے ملت اسلامیہ میں رخنہ اندازیاں شروع کر دیں۔ خلیفہ وقت کو ان کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو ان کی سرزنش کی اور ان کے سرغنہ ابن سبا کو مدینہ سے نکلوا دیا۔ مدینہ سے نا امید ہو کر اس نے کوفہ، بصرہ، مصر وغیرہ کا رخ کیا اور دارالحکومت سے دور دراز جگہوں پر پہنچ کر اپنی سازشیں تیز کی اور حکومت و اہل حکومت کے خلاف بغاوت جاری رکھی۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کو معوذ باللہ غاصب و غائن بتلایا اور ان کے خلاف انتہائی پرفریب، منظم اور وسیع پروپیگنڈا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کے بعد تاج خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا گیا، مگر انہی شیان علی کہلانے والے جھوٹے محبوں نے، جنہیں نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی محبت تھی اور نہ ہی اسلام سے ہمدردی، بلکہ ان کا مقصد خلافت اسلامیہ کی بے کنی کرنا تھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت بھی بدستور جاری رکھی اور شکلیں بدل بدل کر سازشوں کے جال بنتے رہے۔ بلاخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے سے اختلاف کر کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ رسم جو ہے وہ شیعہ لوگوں نے سٹارٹ کی، شیعہ کے جو لوگ تھے انہوں نے سٹارٹ کی اور وہاں سے آہستہ آہستہ جو ہمارے توہم پرست لوگ ہیں ان کے درمیان میں پھیلتی گئیں اور انہوں نے اس کو اپنا لیا۔ لیکن یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے انہی کا ختم دلانا ہے۔ ختم اصل میں ایک خیرات اور صدقہ ہی ہوتا ہے، آپ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ ان چیزوں سے، ان بدعتوں سے باہر نکلیں۔ اگر میری معلومات اچھی لگی ہے تو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں اور ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔